وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ رب العزت کا بڑا احسان اور کرم ہے جس نے ہمیں اس بابرکت مہینے تک پہنچا دیا. اللہ رب العالمین ہمیں اس مہینے کی قدردانی نصیب فرمائے اور ایک ایک لمحہ غنیمت جان کر اس کا صحیح استعمال نصیب فرمائے. اور ساتھ ساتھ اس رب کریم کا احسان ہے جس نے آج 2 سال کے عرصے کے بعد پہلی تراویح مسجد میں باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. پچھلے 2 سال ہم نے جو دیکھے زندگی میں کبھی اس کا تصور نہیں تھا. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے دوبارہ ہمیں اپنے گھر میں پہنچا دیا. ہم کوشش کریں اس بات کی کہ ہم میں سے ہر آدمی کم از کم 2 رکعت شکرانے کی ادا کرے. یہ سورۃ البقرہ کی 74 نمبر کی آیت ہے جو آج تراویح میں پڑھی گئی. اس آیت پاک میں اللہ رب العالمین نے یہودیوں کے دلوں کی سختی کو بیان کیا. یہودیوں پر، بنی اسرائیل پر اللہ رب العالمین کے بے شمار انعامات رہے. مثلا اللہ تعالی نے وادی تیہ میں جب انہیں قید کیا گیا 40 سال کے لیے، وہاں کھانے پینے کے لیے
من و سلوا کا انتظام کیا، پینے کے لیے 12 چشمے نکالے۔ اللہ تعالی کے ان احسانات کے باوجود انہوں نے ہمیشہ نعمتوں کی ناقدری کی۔ انبیاء اکرام علیہم السلام سے نامناسب مطالبے کیے، انبیاء اکرام علیہم السلام کو قتل تک بھی کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے دل پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، کہ ان کے دل پتھر جیسے بلکہ اس سے زیادہ سخت ہو گئے، کہ پتھر بھی ان سے اچھے ہیں۔ بعض پتھر ایسے ہیں یتفجر منہ الانہار، کہ ان سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ بعض پتھر ایسے ہیں کہ جب پھٹتے ہیں تو ان سے پانی کا چشمہ ابلنے لگتا ہے۔ بعض پتھر ایسے ہیں یہبط من خشیت اللہ، جو اللہ کے خوف اور ڈر سے لڑک کر نیچے آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ یہود، یہ بنی اسرائیل تو پتھر سے گئے گزرے ہیں، کہ پتھروں میں جو خوبیاں ہیں، اوصاف ہے، کمالات ہے، ان لوگوں کے دل اتنے سخت ہو گئے کہ ان میں وہ خوبیاں بھی نہیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر رب العالمین سے ہم کلامی کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک پتھر ملا، وہ رو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو گویائی عطا فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہنے لگا اس ڈر سے کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھے جہنم کا ایندھن نہ بنا دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں رب العالمین کے پاس ہم کلامی کے لیے جا رہا ہوں، تیری سفارش کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا جو موقع نصیب ہوا اور اس کی جو لذت محسوس ہوئی، پتھر کا تذکرہ کرنا بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ نے خود یاد دلایا کہ اے موسیٰ، کیا تمہیں وہ پتھر یاد ہے؟ وہ پتھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے جی ہاں پروردگار، ایک پتھر ملا تھا، رو رہا تھا، میں نے پوچھا کیوں رو رہا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ تیرے ڈر کی وجہ سے کہ کہیں رب العالمین مجھے جہنم کا ایندھن نہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ جاؤ اسے بشارت سنا دو کہ ہم نے اس کی مغفرت کر دی ہے، ہم اسے جہنم میں نہیں ڈالیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس ہوئے تو پتھر کو بشارت سنا دی۔ جب دوبارہ وہاں سے گزرے تو دیکھا وہ پتھر دوسری مرتبہ رو رہا ہے۔ پھر پوچھا کہ کیوں رو رہا ہے؟ تو اب کی بار اس نے کہا کہ پہلے میں رو رہا تھا اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جہنم کا ایندھن نہ بنائے، اور اب میں اللہ کی محبت کی وجہ سے رو رہا ہوں۔
یہ مثال ہے کہ دیکھیے بعض پتھر اچھے ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ کہ وہ اللہ کے خوف اور اس کی خشیت کی وجہ سے لڑک کر نیچے آ جاتے ہیں۔ رب العالمین بتلانا چاہتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل ایسی ضدی اور ٹیڑھی اور پتھر دل قوم ہے کہ پتھر ان سے اچھے یہ تو پتھر سے گئے گزرے۔ اس آیت پاک سے ہمیں یہ درس ملا کہ ہم اپنے دلوں کی سختی کو دور کریں۔ دل انسان کے بدن میں ایک چھوٹا سا عضو ہے، عربی زبان میں اس کو قلب کہا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالی نے اس کو مرکزی حیثیت عطا کی ہے۔ ویسے دیکھا جائے تو یہ ایک عضو ہے، خون کے پمپ کرنے کا آلہ ہے، لیکن روحانی اعتبار سے اللہ نے بدن میں جو مقام اس کو عطا کیا ہے کسی اور کو عطا نہیں کیا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کی اصلاح والے اعمال اختیار کریں۔ دلوں میں پیدا ہونے والی اور کرنے والی سختی جن اعمال سے ہوتی ہے ان سے اپنی حفاظت کریں۔ مدارس میں آخری سال میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، ابو داؤد شریف، بہت مشکل کتاب ہے۔ ہم نے یہ کتاب ہمارے والد مرحوم سے پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ 23 سال انہوں نے یہ کتاب پڑھائی، تو اس کتاب کے مقدمے میں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بیان کی ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 لاکھ حدیثوں کو زبانی یاد کیا۔ 1-2 کی بات نہیں کر رہا ہوں، 5 لاکھ حدیثیں، اور فرمایا کہ ان میں سے 4 حدیثیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی اسے اپنی زندگی میں بٹھا لے تو دین اور دنیا ہر اعتبار سے وہ کامیاب۔ اب وہ 4 حدیثیں مجھے سنانی نہیں، اس کے لیے الگ مجلسیں چاہیے، لیکن ایک حدیث جو دل کی اصلاح اور بگاڑ سے تعلق رکھتی ہے۔ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحلال بین والحرام بین، تمہارے سامنے حلال بھی کھلا ہے، حرام بھی کھلا ہے، وبینہما مشتبہات، اور حلال و حرام کے بیچ میں کچھ چیزیں مشکوک ہے، دلوں میں کھٹکنے والی ہیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، جس نے اپنے آپ کو ایسی مشتبہ اور کھٹکنے والی چیزوں سے بچایا، اس نے اپنے دین کو اور اپنی عزت کو، اپنے ایمان کو محفوظ کر دیا۔ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، اور جو ایسی کھٹکنے والی چیزوں میں مبتلا ہوا وہ عنقریب حرام میں بھی مبتلا ہوگا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام مثال دے کر فرماتے ہیں کہ جیسے کوئی چرواہا اپنی بکریوں کو چراتے چراتے سرکاری چراگاہ کے قریب پہنچ جائے،
جہاں ہر کسی کے جانور چرانے کی اجازت نہیں، تو ظاہری بات ہے کہ بکریاں جب سرکاری چراگاہ کی ہری گھاس دیکھے گی تو اندر جانے کی، کودنے کی کوشش کرے گی۔ اس لیے چرواہوں کو ہدایت دی جاتی ہے کہ اپنی بکریوں کو ایسی سرکاری چراگاہ کے قریب بھی نہ لے جائے۔ نبی علیہ السلام بتلانا چاہتے ایسے ہی تم مشکوک اور حرام کے قریب بھی مت جاؤ۔ جو مشکوک کے قریب جائے گا وہ عنقریب حرام میں مبتلا ہوگا۔ اور حدیث کے اخیر میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الا ان فی الجسد لمضغۃ، کہ سنو انسان کے بدن میں، انسان کے جسم میں خون کا ایک لوتھڑا ہوتا ہے، اگر وہ درست ہو جاتا ہے تو انسان کا پورا بدن درست ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اللہ نہ کرے اگر اس میں خرابی پیدا ہو گئی تو پورے بدن میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنو وہ لوتھڑا کیا ہے، الا وہی القلب، وہ انسان کا دل ہے۔ اگر یہ درست تو سب کچھ درست، اگر اس میں بگاڑ تو سب میں بگاڑ۔ مشہور ہے واقعہ، لقمان حکیم ایک غلام تھے، ان کے آقا نے ایک مرتبہ ان سے کہا، جاؤ بکری ذبح کرو اور 2 بہترین چیز لے آؤ۔ وہ گئے، دل اور زبان لے کر آئے اور آقا کی خدمت میں پیش کی۔ پھر آقا نے کہا، جاؤ بکری ذبح کرو اور 2 بری چیز لے کر آؤ۔ دوبارہ گئے، بکری ذبح کی، دل اور زبان لے کر آئے۔ آقا نے پوچھا یہ کیا؟ فرمایا کہ اگر یہ درست ہے تو سب درست ہے، اور اگر اس میں خرابی اور بگاڑ ہے تو سب میں ہی خرابی اور بگاڑ ہے۔ تو اس آیت کا سب سے بڑا درس یہی ہے کہ ہم اپنے دلوں کی سختی سے حفاظت کریں۔ ایک بہت بڑے محقق عالم گزرے ہیں، شیخ ابو بکر وراق رحمت اللہ علیہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ انسان کے دل پر جو حالات آتے ہیں وہ 6 طرح کے۔ کون سے حالات آتے ہیں؟ نمبر 1 حیات، یعنی دل کا زندہ ہونا۔ فرمایا دل کا زندہ ہونا اور دل کی حیات ایمان اور ہدایت سے۔ جس کے پاس ایمان ہے، ہدایت ہے، تو سمجھو اس کے دل کو حیات نصیب ہے۔ یہ پہلی حالت۔ دوسری حالت ہے موت، دل کی موت، ہدایت سے دوری یعنی ضلالت اور گمراہی اور کفر سے ہوتی ہے۔ تیسری حالت صحت کی ہے، دل کی صحت اچھے تعلقات سے یعنی نیک لوگوں کی صحبت سے۔ چوتھی حالت ہے بیماری، دل کی بیماری گندے اور ناجائز تعلقات سے ہے۔ پانچویں حالت ہے بیداری، دل کی بیداری اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے۔ اور چھٹی حالت ہے نیند، جو آدمی اللہ کے ذکر سے غافل ہے گویا اس کا دل سو رہا ہے، اس کو نیند آ چکی ہے۔ تو یہ 6 طرح کے حالات انسان کے دل پر آتے ہیں: حیات، موت، صحت، بیماری، بیداری اور نیند۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کے دل پر سختی کن اسباب کی وجہ سے آتی ہے؟
تو سمجھے دلوں کی سختی سب سے پہلے گندی اور ناجائز اور بری صحبت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں کہ بری صحبت کا کیا اثر ہوتا ہے۔ معارف القرآن میں واقعہ لکھا ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بڑے دشمنوں میں ایک دشمن تھا عقبہ بن ابی معیط۔ یہ بڑا بدبخت آدمی تھا۔ اس کی ایک عادت تھی، جب کبھی سفر سے آتا تو مکہ مکرمہ کے شریف لوگوں کی دعوت کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ یہ سفر سے آیا تو اس نے مکہ مکرمہ کے معزز اور شریف لوگوں کی دعوت کی، اور دعوت میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی بلایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تیری دعوت قبول نہیں کروں گا جب تک کہ تو ایمان نہیں لے آتا۔ اس نے سوچا عزت کا سوال ہے، چنانچہ اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعوت میں شریک ہے۔ اب دیکھیے بری صحبت کا کیا اثر ہوا، مسلمان ہونے کے بعد دوبارہ مرتد ہو رہا ہے۔ اس کا ایک دوست تھا، برا دوست، جس کا نام تھا ابی بن خلف۔ اس کو پتا چلا کہ عقبہ مسلمان ہو گیا تو عقبہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، ارے تجھے کچھ خیال بھی ہے، تو بے دین ہو گیا، تو نے محمد کے دین کو قبول کر لیا، جا میری اور تیری دوستی ختم جب تک کہ تو محمد کے چہرے پر نہ تھوکے۔ یہ کمبخت اور بدبخت ایسی حرکت کرنے پر تیار ہو گیا، اور اس نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے انور پر تھوکنے کی کوشش کی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ بات الگ ہے کہ تھوک پلٹ کر اسی پر آیا، لیکن اس نے یہ کوشش تو کی۔ برے دوست نے اس کو گمراہ کیا۔ قرآن کریم کے 19ویں پارے میں اس کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتے کہ یہ ظالم قیامت کے دن آئے گا اور ہاتھوں کو چبائے گا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا يَا وَيْلَتَى قیامت کے دن کہے گا، ہائے میری ہلاکت، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے مجھے ہدایت سے گمراہ کر دیا حالانکہ ہدایت مجھے حاصل ہو چکی تھی۔ یہ بری صحبت کا اثر ہے۔ تو دلوں پر سختی سب سے پہلے آتی ہے بری صحبت سے۔ دوسرے نمبر پر علماء نے لکھا ہے کہ دلوں پر سختی آتی ہے بہت زیادہ کھانے سے۔ ماشاءاللہ ہمارا حال یہ کہ کھانے کی دعا تو یاد نہیں، اور جب آخری 2 لقمے باقی ہوتے تب پڑھتے بسم اللہ اولہ آخرہ۔ بہت زیادہ کھانے سے علماء نے لکھا ہے دلوں پر سختی آتی ہے۔ حدیث کی کتابوں میں ایک کم عمر صحابی کا قصہ ملتا ہے، نام تھا ان کا وہب ابن عبداللہ۔ یہ کم عمر کے صحابی تھے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کی صحبت اٹھائی، تو ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور ڈکارے لیتے ہوئے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرنے کے لیے ان سے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ جو لوگ یہاں پیٹ بھرے ہوں گے وہاں بھوکے ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ وہب بن عبداللہ نے اس کے بعد اپنی یہ عادت بنا لی کہ کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاتے، اگر دن میں کھا لیتے تو رات میں فاقہ کرتے، رات میں کھا لیتے تو دن میں فاقہ کرتے تھے۔ ایک اور روایت میں ہے جو حضرت مقدام ابن معدی کریم رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی آدمی نے پیٹ سے برا کوئی برتن نہیں بھرا، پیٹ سے برا کوئی برتن نہیں بھرا، فرمایا انسان کو اتنے ہی لقمے کافی ہیں جو اس کی کمر کو، اس کی پشت کو درست کر سکے، اور اگر زیادہ کھانا ہے تو 1/3 کھائے، 1/3 پانی کے لیے رکھے اور 1/3 سانس کے لیے رکھے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے بہت پتے کی بات بیان کی ہے، انہوں نے کھانے کے درجات بیان کیے۔ آپ تو حیران رہ جائیں گے کہ کھانے کے بھی کوئی درجات ہوتے ہیں۔ پہلی قسم ہے اتنا کھانا جس سے زندگی قائم رہ سکے، فرمایا اتنا کھانا واجب ہے۔ دوسری قسم ہے اتنا کھانا جس سے انسان فرائض اور حقوق واجبہ ادا کر سکے، کا یہ بھی واجب ہے۔ تیسری قسم ہے اتنا کھانا جس سے انسان نوافل اور مستحبات کو ادا کر سکے، فرمایا یہ درجہ مستحب ہے۔ چوتھی قسم ہے اتنا کھانا جس سے انسان کمانے پر قدرت حاصل کر لے، کا یہ بھی واجب ہے، کہ یہ بھی مستحب ہے۔ یہ 4 قسم ہے۔ 5ویں نمبر پر امام غزالی فرماتے ہیں کہ اتنا کھانا جس سے پیٹ کا 1/3 حصہ بھر جائے، فرمایا یہ جائز ہے۔ 6ٹھی قسم ہے اتنا کھانا جس سے بدن بوجھل ہو جائے، فرمایا یہ مکروہ ہے۔ اور 7ویں قسم ہے اتنا کھانا جو انسان کی صحت کے لیے نقصان دے جائے، فرمایا یہ حرام ہے۔ یہ 7 درجے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے بیان کیے۔ تو دلوں پر سختی ایک تو بری صحبت سے آتی ہے، دوسرے نمبر پر بہت زیادہ کھانے سے آتی ہے، تیسرے نمبر پر دلوں پر سختی آتی ہے بہت زیادہ بولنے سے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کثرت کلام یعنی بہت زیادہ بولنے سے منع فرمایا، بلکہ آقا نے تو یہاں تک فرمایا من صمت نجا، کہ جو چپ رہا، خاموش رہا، اس نے نجات پائی۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان جو بھی کلام کرتا ہے، انسان کا کلام 4 طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر 1 ایسا کلام جس میں فائدہ ہی فائدہ ہو۔ نمبر 2 ایسا کلام جس میں نقصان ہی نقصان۔ نمبر 3 ایسا کلام جس میں فائدہ بھی ہو نقصان بھی، اور نمبر 4 ایسا کلام جس میں فائدہ بھی نہ ہو نقصان بھی نہ ہو۔
اب امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے ایسا کلام جس میں نقصان ہی نقصان ہے، اس کو چوکڑی لگا دو، ایسا کلام کرنا ہی کیوں جس میں نقصان ہی نقصان ہو، 25% کلام کم ہو جائے گا۔ ایسا کلام جس میں فائدہ بھی ہو نقصان بھی ہو، تو دیکھو اگر فائدہ کم ہے نقصان زیادہ ہے تو اس کو بھی چوکڑی لگا دو کہ ایسا کلام کیوں کرنا جس میں فائدہ کم نقصان زیادہ، اور 25% کلام کم ہو گیا۔ ایسا کلام جس میں فائدہ بھی نہیں نقصان بھی نہیں، اس کو بھی چھوڑ دو کہ ایسا کلام کیوں کرنا جس میں فائدہ بھی نہ ہو نقصان بھی نہ ہو، اور 25% کلام کم ہو گیا۔ اب بچا وہ کلام جس میں فائدہ ہی فائدہ ہو۔ فرما بس اسی کی اجازت ہے۔ معلوم ہوا انسان کا 75% کلام لا یعنی ہے، لغو ہے۔ درست اور جائز کلام تو صرف 25% ہے۔ ایک شہزادہ تھا، اس نے کہیں سے خاموشی کے فضائل سن لیے، اب ہمیشہ خاموش رہنے لگا۔ باپ کو فکر ہوئی کہ میرے بیٹے پر کسی نے کچھ کر دیا، بیماری ہو گئی، طبیبوں سے حکیموں سے علاج کروایا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کسی نے مشورہ دیا کہ اس کو جنگل لے جاؤ سیر و تفریح کے لیے، شکار کے لیے، وہاں کے دلکش مناظر کو دیکھے گا تو شاید اس کا دل بہل جائے۔ چنانچہ شکار کے لیے سیر و تفریح کے لیے لے گئے۔ اب وہاں درخت پر سے ایک پرندے کے بولنے کی آواز سنائی دی تو کسی نے ایک تیر چلایا اور جھٹ سے وہ پرندہ زخمی ہو کر نیچے گرا۔ شہزادہ یہ دیکھ کر بول پڑا کہ اور بول۔ لوگوں نے کہا کہ اس کو کوئی بیماری نہیں، یہ تو بول رہا ہے۔ اس کی ڈانٹ ڈپٹ کی گئی، باپ نے بھی خوب ڈانٹ ڈپٹ کی، پٹائی کی کہ اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے، اچھا خاصا ہے، بول رہا ہے۔ جب پٹائی ہو چکی تو وہ شہزادہ کہنے لگا کہ میں نے تو صرف اتنا کہا تھا اور بول، اس پر میرا یہ حال اور انجام ہوا، تو جو ہما وقت بولتے ہی رہتے ہیں، ان کے یہاں پلے کا بٹن ہے، اسٹاپ کا بٹن ہی نہیں، بولتے ہی رہتے ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا؟ دلوں پر سختی آنے کا چوتھا سبب ہے بہت زیادہ ہنسنا۔ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے ترمذی شریف کی دوسری جلد میں صفحہ 56 پر ایک روایت نقل کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات، کہ کون ہے جو مجھ سے ان کلمات کو سیکھ لے اور اس پر عمل کرے، اور اگر وہ عمل نہیں کرے گا تو کسی ایسے کو سکھا دے وہ عمل کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے یہ تو اچھا موقع ہے، کیوں ہاتھ سے جانے دوں؟ عرض کیا پیارے آقا میں حاضر ہوں، آپ جو کلمات سکھانا چاہتے ہیں، جو نصیحتیں کرنا چاہتے، بندہ حاضر ہے، آپ کر دیجئے۔ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا، فَأَخَذَ بِيَدِي، اور مجھے 5 نصیحتیں کی، اس میں سے 5ویں نصیحت کی وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ، ابو ہریرہ زیادہ مت ہنسنا، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، اس لیے کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ تو دل کی سختی کا یہ چوتھا سبب بہت زیادہ ہنسنا۔
دل کی سختی کا 5واں سبب ہے لمبی لمبی امیدیں رکھنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن 2 چیزیں اس میں جوان رہتی ہے، ایک دنیا کی محبت اور ایک لمبی لمبی آرزو اور امیدیں رکھنا۔ تو لمبی امیدیں رکھنے سے بھی دلوں میں سختی اور قساوت پیدا ہوتی ہے۔ تو اب سوال پیدا ہوگا کہ دلوں کی سختی دور کیسے کی جائے، اس کا کیا علاج ہو؟ تو دلوں کی سختی دور کرنے کا سب سے پہلا علاج ہے موت کو کثرت سے یاد کرنا۔ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو بندہ موت کو یاد کرنے والا ہوتا ہے اس کو 3 فائدے ملتے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ملتا ہے کہ اس کو بہت جلدی توبہ کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو اللہ تعالی دل کی بادشاہت عطا کرتے، اور تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے اس کو عبادتوں میں حلاوت اور لذت اور مزہ آنے لگتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جو موت کو فراموش کر دیتا ہے، بھول جاتا ہے، اس کو 3 طرح کے نقصان ہوتے ہیں۔ اس کو توبہ کی توفیق بھی جلدی نہیں ملتی، اس کو دل کی بادشاہت بھی نصیب نہیں ہوتی، بلکہ اس کا دل حرص اور لالچ کی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس کو عبادتوں میں حلاوت اور مزہ بھی محسوس نہیں ہوتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دلوں کی سختی دور ہو جائے تو موت کو خوب یاد کیا کیجیے، یہ پہلا علاج ہے۔ دوسرا علاج ہے کثرت سے کلام اللہ شریف کی تلاوت کرنا۔ یہ دلوں کی سختی کو دور کرنے کے لیے بہت مفید علاج ہے۔ مشکات شریف میں ایک روایت ہے، اور حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فضائل قرآن میں یہ روایت بیان کی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء، کہ بلا شبہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسا کہ لوہے کو پانی کی وجہ سے۔ صحابہ کرام نے پوچھا پیارے آقا یہ زنگ کیسے دور ہوگا، اس کی صفائی اور اس کو صاف کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے 2 چیزیں بتلائی، فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، کہ پہلے نمبر پر موت کو خوب یاد کرنا، اور دوسرے نمبر پر کلام اللہ شریف کی خوب تلاوت کرنا۔ اللہ نے ہمیں یہ مہینہ عطا کیا ہے جو تلاوت کا مہینہ ہے، اور اللہ کے کیسے کیسے بندے گزرے کہ رمضان المبارک میں 60-62 قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا معمول عید کی رات اور دن کو ملا کر 62 قرآن کریم ختم کرنے کا تھا، ایک دن کا ایک رات کا، اس طرح سے 60 اور عید کی رات اور دن ملا کر 62 قرآن کریم۔ اور ابو بکر ابن عباس کے بارے میں لکھا ہے جب ان کا انتقال ہونے لگا تو ان کی بہن رونے لگی، تو فرما روتی کیوں ہے؟ مکان کے ایک کونے کی جانب اشارہ کر کے فرمایا کہ تیرا بھائی اس
گھر سے ایسے نہیں جا رہا ہے، میں نے اس کونے میں بیٹھ کر 18,000 قرآن مکمل کیے۔ اور آج ہی صبح میں تعلیم میں بات آئی، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ابن القاتب جو 3ری یا 4تھی صدی میں اللہ کا ایک بندہ گزرا ہے، ہم تو حیران ہیں کیسا بندہ ہوگا۔ ان کا معمول روزانہ 8 قرآن کریم ختم کرنے کا تھا، روزانہ 8 قرآن کریم، 8 پارے نہیں، 8 قرآن کریم۔ اور حضرت شیخ نے فضائل حج میں لکھا ہے، قرظ ابن وبرا، اب سوچو ان کا معمول کیا تھا، روزانہ 70 طواف دن میں اور 70 طواف رات میں کرتے تھے۔ اب 70 ہو گئے 140، اور ان کی واجب نمازیں 280 رکعت، اور اس کے باوجود دن میں 1 قرآن طواف کرتے ہوئے اور رات میں 1 قرآن طواف کرتے ہوئے ختم کیا کرتے تھے۔ ہم انگلی کٹا کر شہیدوں میں تو نام لکھائے، کم از کم 3 قرآن تو ختم کر لے رمضان المبارک میں، ورنہ ٹاپوں میں یہ قرآن ایسے ہی پڑے گا۔ اگر ہم چاہتے دلوں کی سختی دور ہو تو قرآن شریف کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا دیں۔ تیسری چیز، دلوں کی سختی دور ہوتی ہے اللہ کے ذکر سے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ذکر اللہ شفاء القلوب، کہ اللہ کا ذکر تو دلوں کی شفا ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا، ان لکل شیء سقال، ہر چیز کو مانجنے اور صاف کرنے اور چمکانے کا ایک آلہ ہوتا ہے، وَسَقَّالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، فرمایا دلوں کو چمکانے کا آلہ اللہ کا ذکر ہے۔ وَمَا مِن شَيْءٍ أَنْجَى مِنْ عَذَابِ اللَّهِ إِلَّا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور کوئی چیز تمہیں اللہ کے عذاب سے نجات نہیں دے سکتی ذکر اللہ سے بڑھ کر۔ اللہ کے کیسے بندے گزرے جن کے معمولات میں روزانہ 1.25 لاکھ مرتبہ ذکر ہوا کرتا تھا۔ دہلی میں 2 رشتہ دار رہتے تھے، ان میں سے ایک بیعت تھا حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، اور دوسرا مرید تھا حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے۔ اب ایک مرتبہ یہ دونوں مرید اپنے اپنے شیخ کے ساتھ ایک دعوت میں شریک تھے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کھاتے کھاتے دعوت کی، دین کی بات شروع کر دی، تو جو ان کا مرید تھا وہ دوسرے سے کہنے لگا، دیکھ تیرا پیر تو کھانے میں پڑا ہے اور میرا پیر کھاتے کھاتے بھی دین کی بات کر رہا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سن لیا، اس وقت کچھ نہیں کہا۔ جب مولانا عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کھانے سے اٹھے تو اپنے مرید کی جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا، اس بوڑھے کو کچھ مت کہو، میں نے تو اس کے حجرے کی دیوار کو بھی ذکر کرتے ہوئے دیکھا۔ کیا وہ بندے تھے جن کے حجرے کی دیواریں ذکر کیا کرتی تھی، اور کیا وہ آنکھیں تھی جو ان کا مشاہدہ کر لیتی تھی۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں دلوں کی سختی دور ہو تو ذکر اللہ کا اہتمام۔ چوتھے نمبر پر دلوں کی سختی دور ہوگی استغفار سے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں،
کہ یہ دلوں کو بھی تانبے کی طرح سے زنگ لگتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا علاج ہے استغفار۔ آخر کوئی تو وجہ ہوگی کہ میرے اور آپ کے آقا جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اس کے باوجود روزانہ 70 مرتبہ اور بعض روایات کے مطابق 100 مرتبہ آپ استغفار کیا کرتے تھے، اور ایک ہم غافل ہے کہ 10 مرتبہ بھی ہمیں استغفار کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ 5واں علاج اگر ہم چاہتے ہیں دلوں کی سختی دور ہو تو یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آ کر اپنے دل کی سختی کی شکایت بیان کی۔ آقا نے فرمایا کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو، تمہاری سختی دور ہو جائے گی۔ اور 6واں علاج ہے کسی نیک بندے کی صحبت اختیار کرنا، اہل اللہ کے دامن کو تھام لینا۔ یہ دلوں کی سختی کو دور کرنے کا مؤثر علاج ہے۔ لکھنؤ کے کچھ طلباء کی جماعت حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گھڑی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے صاحب دل بزرگ تھے، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا حضرت ہمیں کچھ نصیحت فرما دیجیے۔ حضرت نے فرمایا بچوں سنو، حدیث پاک میں فرمایا العین حق، نظر لگنا برحق ہے۔ کہتے بچے کو نظر لگ گئی، نظر اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ انسان کو بیمار کر دیتی ہے۔ کچھ نظر ایسی ہوتی ہے جو اسپتال کے بستر تک پہنچا دیتی ہے، اور کچھ تو ایسی ہوتی ہے جو قبر کی تنہائی میں پہنچا دیتی ہے۔ فرمایا کہ جب بری نظر میں یہ تاثیر ہے کہ تمہیں بیمار کر سکتی ہے، تمہیں اسپتال کے بستر پر پہنچا سکتی ہے، تمہیں قبر کی تنہائی پر پہنچا سکتی ہے، جب بری نظر میں یہ تاثیر ہے تو کسی صاحب دل کی نیک نظر کیا تم پر اثر نہیں کرے گی؟ وہ ضرور کرے گی۔ تو اللہ والوں کی خدمت میں رہنا یہ دلوں کو چمکانے کا علاج ہے۔ شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے بہت عجیب بات بیان کی کہ اہل اللہ کی خدمت میں رہنا اور ان کی توجہات حاصل کرنا، یہ توجہات 4 طرح کی ہوتی ہیں۔ اب یہ چاروں کو ہم مثالوں سے سمجھیں۔ ایک توجہ بالکل ادنا قسم کی ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی آدمی شیخ کی مجلس میں آئے اور وہاں لوبان یا عود جل رہا ہو، پوری مجلس معطر ہو، خوشبودار ہو، جب تک رہے گا خوشبو سے فیض اور فائدہ اٹھائے گا، اور جب رخصت ہوگا تو کچھ ہی دیر میں وہ خوشبو بھی ختم ہو جائے گی۔ اہل اللہ کی خدمت میں رہنا اور ان سے تعلق قائم کرنا، ادنا نسبت یہ حاصل ہوتی ہے کہ جب تک رہیں گے ہم خوشبو سے یعنی ان کی نصیحتوں سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اس کے بعد جب کوئی مرید ترقی کرتا ہے اور اپنے شیخ کے دامن کو مضبوط تھام لیتا ہے تو اب اس کو توجہ کی دوسری قسم جس کا نام ہے توجہ القائی وہ حاصل ہوتی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی آدمی کو اپنے گھر میں آگ جلانی ہے، جلانے کے لیے کوئی چیز نہیں، وہ ایک تنکا لے کر پڑوس میں گیا
اور پڑوسی سے کہا اس تنکے پر مجھے آگ جلا دو۔ پڑوسی نے اس تنکے پر آگ جلا کر اس کو دے دیا۔ اب یہ تنکا لے کر نکلا ہاتھ رکھتے ہوئے کہ ہوا کا جھونکا اس کو بجھا نہ دے، مجھے تو اس کے ذریعے گھر کے لکڑے جلانے ہیں، وہاں آگ روشن کرنی ہے۔ بڑی احتیاط سے اس تنکے کو بجھانے سے بچا کر گھر لائے گا۔ فرمایا یہی حال ہے کہ جب کسی نے شیخ سے مضبوط تعلق قائم کیا، گویا شیخ نے اپنے دل کے چراغ سے اس کے دل کے چراغ کو روشن کر دیا۔ اب اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے دل کے چراغ کو بجھنے سے بچائے۔ ایک طرف سے نفس بھی جوش مارے گا، دوسری طرف سے خواہشات کی ہواؤں کے بھی جھونکے آئیں گے، شیطان کے ورغلانے کے بھی جھونکے آئیں گے۔ ان تمام جھونکوں سے اپنے دل کے جلے ہوئے چراغ کو محفوظ رکھنا ہے، یہ دوسری قسم ہے۔ پھر جب بندہ ترقی کرتا ہے تو وہ تیسری توجہ حاصل کرتا ہے، جس کا نام ہے توجہ اصلاحی۔ اس کی مثال ایسی ہے، ایک آدمی کا کھیت ہے اور ندی سے بہت دور ہے، اب اس کو اپنے کھیت میں پانی پہنچانا ہے۔ اس نے ایک نہر قائم کر دی، اس نہر کے ذریعے کھیت میں پانی آنے لگا اور کھیت سیراب ہونے لگا۔ لیکن مان لیجئے اگر اس نہر کے بیچ میں کوئی بڑا پتھر آ جائے تو وہ پانی کے بہاؤ کو روک دے گا، کھیت میں پہنچنے نہیں دے گا۔ یہی حال ہے کہ جب کوئی مرید شیخ سے تعلق قائم کرتے کرتے ترقی کرتا ہے، گویا شیخ کے دل سے فیضان کا دریا جاری ہو گیا اس کے دل تک۔ لیکن اگر کوئی نامناسب حرکت کر بیٹھے گا تو وہ فیضان رک جائے گا۔ اور چوتھی قسم ہے، وہ بہت اعلیٰ قسم ہے، اس کا نام ہے توجہ اتحادی، کہ شیخ مرید کو اپنی روح سے ملا کر اپنے جیسا بنا دے، جیسے خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ، ان کے یہاں مہمان آ گیا، کھلانے کے لیے کچھ نہیں تھا، سامنے نان بائی رہتا تھا، اس نے دیکھ لیا خواجہ صاحب کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں، تو ایک پیالے میں سالن اور روٹی بھیج دی، جو آپ نے مہمان کی خدمت میں پیش کر دی۔ مہمان نے کھا لیا، وہ رخصت ہوا۔ خواجہ باقی باللہ بڑے خوش ہوئے، نان بائی کو بلایا اور فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہا نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ کہا مانگ میں بہت خوش ہوں، کہا مجھے آپ کے جیسا بنا دیجیے، مجھے آپ کے جیسا بنا دیجیے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا بھائی یہ کیا سوال ہے؟ کہ بس آپ نے کہا کیا مانگنا ہے ماں، میں نے یہی سوال کیا۔ تو اب اس کو کمرے میں لے گئے اور اس پر توجہ ڈالنا شروع کی۔ توجہ کا اثر یہ ہوا کہ جب کمرے سے باہر نکلے تو ایسا لگ رہا تھا دو خواجہ صاحب نکل رہے، لیکن ایک اصلی تھے جو رفتہ رفتہ اس مقام پر پہنچے تھے، اور ایک نے آنن فانن اس مقام کو طے کر لیا۔ وہ بیچارہ برداشت نہیں کر پایا اور کچھ ہی روز میں انتقال کر گیا، لیکن بہت اچھا مرا کہ توجہ کی ایک اعلیٰ قسم اس کو حاصل ہو گئی۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں دلوں کی سختی دور ہو تو اہل اللہ کی صحبت سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، ان کی خدمت میں رہنا دلوں کے چمکنے کا ذریعہ ہے۔ ایک بادشاہ کے سامنے چینیوں نے اور رومیوں نے آ کر اپنی کلا اور ہنر کو پیش کیا۔ رومیوں کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم کلا اور ہنر پیش کرنے میں بہت ماہر ہیں،
چینیوں کا دعویٰ تھا کہ نہیں ہاں. بادشاہ نے کہا ہم فیصلہ کیسے کریں؟ تمہیں اپنی کلا اور ہنر کو، فن کو پیش کرنا ہوگا. اب اس کی شکل یہ بنائی کہ ایک مکان، اس کی ایک دیوار رومیوں کے حوالے کی گئی، دوسری چینیوں کے حوالے. رومیوں سے کہا گیا اس دیوار پر تمہیں جو کچھ کاریگری پیش کرنا ہو کرو، اور دوسری دیوار چینیوں کے حوالے کی گئی کہ تمہیں جو کچھ کاریگری پیش کرنا ہے اس پر کرو. بیچ میں پردہ ڈال دیا کہ کوئی ایک دوسرے کی کاریگری کو دیکھ نہ سکے، اور ایک مدت انہیں دے دی گئی. اب رومیوں نے طرح طرح کے کلر لانا شروع کیے، دیوار پر بہترین تصویریں نقش و نگار بنایا، اور کچھ عرصے کے بعد رومیوں نے کہا کہ ہمارا کام پورا ہو چکا ہے. دوسری طرف چینیوں نے کچھ نہیں کیا، وہ صرف دیواروں کو گھیس کر چمکاتے رہے، کوئی نقش و نگار نہیں بنایا. اور انہوں نے بھی بادشاہ سے آ کر کہا کہ ہمارا بھی کام مکمل ہو گیا. اب پردہ جب ہٹایا گیا، رومیوں کی کاریگری دیکھی، بادشاہ حیران رہ گیا کہ واقعی شاندار کاریگری تھی. لیکن جب چینیوں کی کاریگری کو دیکھا تو اور حیران رہ گیا. انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا، دیوار کو اتنا روشن اور چمکا دیا تھا کہ جو رومیوں کی دیوار پر نقش کیا ہوا تھا وہ ان کی دیوار میں دکھنے لگا. اہل اللہ کی خدمت میں رہنے سے یہی چیز حاصل ہوتی ہے کہ ان کے دل کی دیوار تو روشن ہوتی ہے، لیکن اس کا سایہ ہمارے دل کی دیوار پر بھی پڑتا ہے اور وہ بھی روشن ہو جاتی ہے، اس کی سختی دور ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت پاک میں دلوں کی سختی کو بیان کیا. میں نے اس کے ساتھ ساتھ دلوں کی سختی کن چیزوں سے پیدا ہوتی ہے اور اس کا کیا علاج ہے یہ آپ کی خدمت میں پیش کیا. اللہ رب العالمین ہم تمام کے قلوب کی سختی کو دور فرمائے اور دلوں کو روشن فرما دے، منور فرما دے. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. لا إله إلا الله الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. لا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے اللہ ہم بہت بڑے مجرم ہیں، گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں، خطا کار ہیں، گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہیں. ہر دم ہر لمحہ آپ کی رحمتیں بارش کی طرح ہم پر برستی رہی، مگر ہم نکموں نے
اے اللہ ہم احسان فراموش بندوں نے ہمیشہ آپ کی دی ہوئی نعمتوں کو، آپ کی عطا کی ہوئی صلاحیتوں کو نافرمانیوں میں کھپایا۔ میرے مولا ہمارے اس جرم عظیم کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہم بہت ہی نکمے ہیں، اے اللہ ہم بہت گندے ہیں۔ اے اللہ ہم نے ماں کو دیکھا کہ ماں کی عادت ہوتی ہے بچوں میں جو بچہ گندا میلا کچیلا زیادہ نظر آتا ہے ماں پہلے اسے نہلا دھلا کر صاف ستھرا کرتی ہے۔ اے اللہ تیرے تمام بندوں میں سب سے گندے میلے کچیلے ہم ہیں، توبہ کے دریا میں ہمیں پاکی کا غسل کرا دے اور ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرما دے۔ الہ العالمین چھوٹے بڑے اگلے پچھلے ظاہری باطنی جسمانی روحانی سارے گناہوں پر معافی کا کرم پھیر دے۔ کیسے کیسے بندوں کو تو نے معاف کیا ہے۔ اے اللہ تیری رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے اور اے اللہ جسے تو رحمت کا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ اے اللہ قاتل حمزہ وحشی کو آپ نے معاف کیا، کلیجہ چبانے والی ہندا کو آپ نے معاف کیا، ہر جنگ میں پیش رہنے والے ابو سفیان کو آپ نے معاف کیا۔ اے اللہ شراب کے نشے میں مست جا رہے بشر حافی کو ولی کامل تو نے بنایا۔ لٹیروں کے سردار فضیل بن عیاض کو اے اللہ ولیوں کا سردار تو نے بنایا۔ میرے مولا کچھ نظر کرم ہم پر بھی فرما لے، ہم گندے سہی لیکن آپ کے بندے ہیں، آپ کے لاڈلے نبی کے امتی ہیں۔ اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہمیں بخش دے، ہمارے اہل و عیال کو بخش دے، متعلقین کو بخش دے، امت کے ایک ایک فرد کو بخش دے۔ اے اللہ یہ امت تڑپ رہی ہے، بلک رہی ہے، سسک رہی ہے۔ اے اللہ امت کا کوئی پرسان حال نہیں۔ اے اللہ طرح طرح کی مصیبتیں سامنے کھڑی ہے۔ اے اللہ تو معاف کر دے، اے اللہ تو معاف کر دے، امت کی نصرت فرما، مدد فرما، حمایت فرما، حفاظت فرما، گرنے سے بچا لے، باطل طاقتیں ایک ہو چکی۔ اے اللہ ایمان کو چھیننے کی پوری کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اے اللہ پسے پردہ طرح طرح کے منصوبے تیار ہو رہے ہیں۔ اے اللہ تیری ذات عالم الغیب ہے، اے اللہ تو ان کے ناکام اے اللہ تو ان کے ارادوں کو ناکام فرما، اے اللہ تو ان کے برے منصوبوں کو ناکام فرما دے۔ الہ العالمین شریعت کی توہین کی جا رہی ہے، شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، شریعت کے حکموں کو بدلا جا رہا ہے۔ الہ العالمین اس میں کچھ قصور ہمارا بھی ہے، ہم شریعت پر نہیں چلے۔ اے اللہ تو ہمیں شریعت پر چلا دے، شریعت پر جما دے، شریعت کی حفاظت فرما، تحفظ شریعت کے لیے ہم سب کو قبول فرما لے۔ اے اللہ یہ پچھلے 2 سال ہم نے بڑے عجیب دیکھے، اے اللہ ہمیں مساجد سے روک دیا گیا، مدارس و مکاتب پر پابندی لگا دی گئی، مراکز اور خانقاہوں کا نظام ٹھپ پڑ گیا۔ اے اللہ ایسے برے دن کبھی نہ دیکھا، اے اللہ ایسے برے دن کبھی نہ دیکھا۔ رب کریم ہمارے برے اعمال کی سزا، ہمارے نکمے اعمال کی سزا دین کے ان قلوں سے محرومی کی شکل میں نہ دے۔ اے اللہ یہ ہمارے لیے دین
کے قلعے ہیں، تو ان سے ہمارا تعلق ایسا بنا دے جیسے مچھلی کا پانی سے ہوا کرتا ہے۔ الہ العالمین مساجد کو، مدارس کو، مکاتب کو، مراکز کو، خانقاہوں کو آباد فرما دے۔ اے اللہ کبھی ان کے نظام کو ٹھپ نہ فرما۔ میرے مولا اس عرصے میں بہت سے بندے دنیا سے چلے گئے، اے اللہ اس مسجد کے مصلیوں میں سے، اطراف میں رہنے والوں میں سے، اے اللہ بہت سے بندے تیری رحمت میں جا پہنچے ہیں، اے اللہ ان تمام کی بھرپور مغفرت فرما۔ اے اللہ ان سب کو درجہ شہادت عطا فرما۔ الہ العالمین بیماروں کو شفاء کاملہ نصیب فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ مقروضین کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، محبوسین کو رہائی عطا فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما، بے اولاد کو نیک صالح اولاد عطا فرما، بے جوڑ کو مناسب جوڑ عطا فرما۔ اے اللہ بے مکانوں کو عافیت والا مکان عطا فرما، بے دکانوں کو سہولت والی دکان عطا فرما، جو بے روزگار ہے تو انہیں برسرے روزگار بنا، جن کی آمدنی کم ہے ان کی آمدنی میں وسعت و برکت مقدر فرما، ہم سب کو حلال کا اہتمام نصیب فرما، حرام سے حفاظت فرما، آخرت کی رسوائی سے بچا لے، اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ نکم اعمال میں وزن پیدا فرما، اے اللہ داہنے ہاتھ میں نام اعمال عطا فرما، پل صراط پر نور تام عطا فرما، بجلی کی رفتار پار لگا دے، جہنم میں گرنے سے بچا لے، اور جنت الفردوس میں اعلی مقام محض اپنے لطف و کرم سے نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔